مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا علی اس کے مولا. جب میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرما دیا پھر شک کہاں سے آ گیا؟ جو شک کرے گا وہ اس کا ایمان میں خطرہ ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علی علی کے نعرے لگانے والے بھی ہیں، ابو بکر کے نعرے لگانے والے بھی ہیں، لگانے چاہیے. ہم ابو بکر کے بھی لگانے والے ہیں، عمر کے بھی لگانے والے ہیں، صحابہ کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بولے ذرا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بہت بڑے امام گزرے. ان کے بیٹے کے متعلق، ان کا بیٹے کا ایک مرید تھا، اس نے ایک دن بتایا یار جو میرے پیر صاحب ہیں نا وہ بہت بڑے مفتی ہیں، ان کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، ان کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے. کچھ تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں 24 گھنٹے نقص لبدے رہنا. کہتے چل پھر سانو لے کے چلنا اپنے پیر کو، تسی جا کے دیکھنے بھی کڈا کا بڑا مفتی ہے. نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے حسن ظن رکھنا ہے کسی کے بارے یا اندر سے نقص ڈھونڈنے. وہ لے گیا ساتھ، جا کے سلام دعا ہوئی، بیٹھے تھے وہ کمرے میں، تو سلام دعا کے بعد کہا جی یہ آپ کا مرید کہتا جی تسی بہت بڑے پیر ہو، تسی تو بہت بڑے مفتی اعظم ہو، تو سانو اے دسو ساڈا کہ سوال ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑیاں 4 بیٹیاں سی انہاں دے نام کی سی؟ اب جب یہ پوچھا تو آپ ادب سے کھڑے ہو گئے، مفتی اعظم کھڑے ہو کے پیچھے کمرے میں چلے گئے. اب وہ جو دونوں گئے تھے وہ ہنسنا شروع ہو گئے. کہتے دیکھیا تو کہنا سی بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں، تو لگتا کتاب دیکھن گے، اندر کتاب چو دیکھ کے آگے دسن گے. یہ کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، نام آپ کو بے شمار لوگوں کو آتے ہوں گے. وہ مفتی کا جو مرید تھا وہ بڑا حیران ہوا. خیر وہ ادب سے بیٹھا رہا کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی راز ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے جب بیٹے آئے تو دیکھا کہ ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. پاس آ گئے، آگے فرمایا بھئی اب میں بتاتا ہوں. کہا حضرت جی کہاں گئے تھے آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ کتاب دیکھنے گئے تھے. فرمایا وہ ان کی سوچ ہے، میں کتاب دیکھنے نہیں گیا تھا، میں پہلے باوضو ہونے گیا تھا کہ پہلے وضو سے اپنی زبان تر کر لوں، اپنا چہرہ تر کر لوں، پھر جا کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کا جو ذکر ہے، نام ہے، اپنی زبان سے لوں گا. اس لیے کہ یہ خاندان وہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور والا گھرانہ ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے مصطفیٰ کا سارا گھرانہ نور کا ہے، ساری بیٹیاں نور والی ہیں. فرمایا اس لیے میں اپنے مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام بھی باوضو ہو کے لینا چاہتا ہوں، بے وضو میں مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا. اس وجہ سے پہلے وضو کر کے آیا ہوں. اب تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو یہ ہے ادب. آج سگریٹیں منہ میں ہوتی ہیں، کسی نے نسوار پائی ہوں دیا، کوئی بیڑا پتہ نہیں کیا کیا وہ نام ہے، تو ہر بندے نے مسئلہ تے صرف فسایا ہوتا. کوئی کسی صحابی کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے. اب وہ مفتی اعظم ہو کے امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کی بیٹیوں کا نام بھی بے وضو نہیں لے رہے، اور ہم نبیوں کا نام، کلمہ شریف، وہ سارا وہ والا منہ کے جس کے اندر سے سمیل آتی ہے سگریٹیں پی پی کے یا بیڑے کھا کھا کے، جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے ساروں کو. اس زبان سے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. یہ بھنگ گھوٹنا، ڈنڈے پکڑ لینا اور نعرے علی کے لگانا، یا اس طرح کے وہ بڑے بڑے سنگل گلوں میں ڈال لینا، یہ کوئی شریعت مطہرہ نہیں ہے. جو چیز یہاں پہ غلط ہے وہ غلط ہے. اب وہ لوگ جب علی کا نام لیں، علی کے خانوادوں کا نام لیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیں، حسنین کریمین کا نام لیں، اور ساتھ میں وہ یا سوٹا لگا رہے ہوں. ہمارے علماء نے تو یہ بتا دیا کہ بغیر وضو کے نام بھی نہیں لینا. تو پھر ہم کہاں پہ ہیں؟
اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ آپ کو نشے سے اس قدر نفرت تھی. آپ کے متعلق آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں کہ اگر کوئی دریا چل رہا ہو نا، دریا چل رہا ہو، اس کے اندر صرف شراب کا ایک قطرہ گر جائے. کتنے قطرے؟ ایک قطرہ. کوئی بوتل نہیں، کوئی ٹپ نہیں. اب دریا کے اندر تو اب بالٹیاں بھی گرا دیں تو دریا کو کیا پتا. فرمایا دریا کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، اس کے بعد وہ دریا خشک ہو جائے. خشک ہونے کے لیے کئی مہینے لگیں گے. فرمایا پھر اس جگہ پہ گھاس اگ جائے. گھاس اگ جانے کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا کا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو علی اس بات میں تقوی کا اس قدر علمبردار ہے. علی کا تقوی یہ ہے کہ علی اس گھوڑے پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. دریا کے اندر ایک قطرہ گرا شراب کا، نشے کا، دریا خشک ہو گیا. خشک ہونے کے بعد اس مٹی پہ گھاس اگی. حالانکہ شریعت کا فیصلہ کچھ اور ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب مٹی خشک ہو جائے وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جائے گی. لیکن علی کا تقوی دیکھیں، ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے فتویٰ. فتویٰ تو ہے جائز ہو جائے گی، مگر علی کا تقوی دیکھیں. علی نے یہ پیغام دے دیا مولا کائنات نے علی علی کرنے والوں کو کہ علی کو نشے سے اس قدر نفرت ہے کہ دریا کے اندر پانی کا ایک قطرہ شراب کا گرا، اس کے بعد وہ خشک ہوا، پھر گھاس اگائی، وہ گھوڑے نے بھی گھاس کھا لی تو علی اس گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا. یہ علی کا تقوی ہے. تو پھر علی علی کرنے والے آج کہاں پہ ہیں؟ اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز ہی نہیں چھوڑی. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بات وہ سناؤں، حدیث مبارکہ روایت وہ سناؤں جو پہلے آپ نے نہیں سنی ہوتی.